اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ ہے۔ یہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دل میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت و محبت رکھتے ہیں، کیونکہ آج کی اس غمناک گھڑی میں اپنے آقا اور مولا منجی عالم بشری حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج یوم شہادت امیر المومنین ہم بات کریں گے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں۔ یقیناً ایک ایسی شخصیت جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا، اور آغوش مادر سے لے کر، یا یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش سے لے کر فزت برب الکعبہ کے اس جملے تک اپنی پوری زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کی مرضی کے لیے صرف کیا۔ آئی ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ، جو خاص آج اس موضوع پر ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ، اور ہماری سعادت ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ضرور جڑے رہیں، اور خاص طور سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کے پیغام پوری دنیا تک عام کریں تاکہ لوگوں تک معرفت اہل بیت بھی پہنچ سکے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آج اس غمناک گھڑی پر جس طرح سے پورے عالم میں بشری کو جو کہ تعزیت اور تسلیت بھی پیش کی جاتی ہے، کیسے ایک سمجھیں کہ ہم کہ حضور سرور کائنات کی آغوش سے لے کر اور اس جملے تک فزت برب الکعبہ، ایک ذات جس نے پوری زندگی صرف مشن الہی کو آگے رکھنے کے لیے صرف کی ہے۔ یقیناً ان کو پہچاننا، رسول کی حدیث ہے کہ یا علی تم کو یا تو میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، اور اللہ کو صرف میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ تو علی کی ذات کو پہچاننے کے لیے بہت اونچا ہونا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عام انسان کے لیے مشعل راہ ہونے کے لیے کیسے ذات علی کو سامنے رکھا جائے گا؟ جناب اطہر کاظمی صاحب، میں اول تو آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام کائنات کو مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور لعنت کرتا ہوں ابن ملجم مرادی پر اور وہ تمام افراد جو قتل جناب امیر المومنین کا سبب بنے۔ اللہ ان کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے جو سوال فرمایا کہ مولا کائنات کی حیات ظاہری جو ولادت سے لے کے اور شہادت تک، آغوش مادر سے لے کے فزت رب کعبہ تک ہے، اس میں مولا متقیان کو ایک عام آدمی کیسے پہچانے؟ تو دیکھیے، خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان کا ایک راستہ بتایا ہے حدیث کے مطابق کہ المعرفت بالعقل، کہ معرفت کا ذریعہ، پہچاننے کا ذریعہ عقل ہوتی ہے۔ اب ہر شخص کی عقل عمر کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کی عقل علم کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ تو چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی افراد ہیں وہ سب یکساں سمجھ لیں اور ایک ساتھ ایک جیسا پہچان لیں، یہ تو ناممکنات میں ہے، اس لیے کہ سب کی عقلیں الگ ہیں، سب کا علم الگ ہے، سب کا تجربہ الگ ہے، سب کا مطالعہ الگ ہے۔ تو اس میں مولا متقیان کو جس نے بھی پہچانا، اس نے مولا متقیان کو ان کی عظمت کے مطابق نہیں پہچانا ہے، اپنی عقل کے مطابق پہچانا ہے، اپنے علم کے مطابق پہچانا ہے۔ یقیناً جی، تو ان کو پہچاننے کے لیے جتنا جتنا آدمی کا علم بڑھتا جائے گا اور اس علم کے ساتھ ساتھ عقل میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے کہ علم جو ہے وہ عقل کی غذا ہے، عقل کو بڑھانے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے وجہ سے اور عقل کی وجہ سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کو آپ دیکھیے، اب قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، قرآن مجید میں حروف مقطعات بھی ہیں۔ تو اب خود قرآن کو سمجھنے کے لیے علم قرآن، یعنی قرآن ایک ہے، اور ایک قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یقیناً جب تک علم نہ ہو ابتدا میں علم صرف نہ ہو، علم تجوید نہ ہو، علم تفسیر نہ ہو، علم حدیث نہ ہو،
ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو جب قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے تو قرآن ناطق کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا علم ہوگا وہ مولائے کائنات کو اسی حساب سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. یوں ان کو سمجھا تو نہیں جا سکتا ہے. اب یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی اگر ایک معرفت پیدا ہو تو مولائے کائنات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ خود پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جس کو حضرت آدم کو علم میں، اور جناب نوح کو تقوی میں، اور جناب ابراہیم کو خلت میں، اور جناب موسیٰ کو ہیبت میں، اور جناب عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو، وہ ایک مولائے کائنات کو دیکھ لے. اس کا مطلب مولائے کائنات ظاہر ایک ذات ہیں، لیکن مولائے کائنات کے باطن میں وحدت کے جلوے بھی ہیں، انبیاء کی صفتیں بھی ہیں، بشریت کا کمال بھی ہے، نور خدا کا مظہر بھی ہے. تو ایک مولائے کائنات کے اندر اللہ نے جس طرح سے قرآن میں ہر خشک و تر سمٹا ہوا ہے، اسی طرح سے مولائے کائنات کی ذات میں ہر فضیلت سمٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا یقیناً یہ تو ایک انسان کو سمجھنے کا ایک زاویہ ہے، اور ایک ایسی ذات کو کہ جس کے لیے اگر کچھ انسان اس طریقے سے اپنی ذات کے طور اپنی عقل کو سمجھ کر لگا کر جب اس کو سمجھا تو وہ خدا سمجھنے لگے. اب نصیریوں کی بات کرتے ہیں، یقیناً ان کے جو خیالات ہیں وہ ہم سے بالکل میل نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی پوری عالم انسانیت کو اگر ہم دیکھیں اور اسلامی اگر تاریخ میں دیکھیں، ایسی کوئی ذات نظر نہیں آئی کہ جسے کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا ہو. ایک شخص جو لوگ باقی سمجھ میں آئے، جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام کے سامنے آیا، وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہ رہا ہے، اور ادھر یہ ذات ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے پر قتل کر دے. تو ہم کس زاویے سے دیکھیں کہ مثلا جو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ مولائے کائنات نے جب سوال کیا گیا کہ پوچھنا ہو جو کچھ پوچھ لو، سلونی کا اگر دعویٰ کیا، تو یہ رسول اللہ نے نہیں کہا بلکہ حضرت علی نے کیوں کہا؟ تو اس پر بھی ہم یہ چاہیں گے تاکہ وہ نوجوانوں تک یہ میسج بھی پہنچے کہ علی کی ذات اسی لیے مظہر العجائب ہے تاکہ وہ دعویٰ اس طریقے سے پیش کر سکتی ہے. دیکھیے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور حالانکہ اس سوال کا جواب بہت ہی تفصیلی ہے جی. اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولائے کائنات کی ذات کے لیے آپ نے جیسا ہی فرمایا ابھی کہ بہت سے افراد نے ان کی ربوبیت و الوہیت کا دعویٰ کیا. تو یہ مولائے کائنات کا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، اور وہ سسٹم یہاں سے شروع ہوا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور ہی کے حصے ہیں. اللہ نے پیغمبر اسلام کو اپنی رحمت کا مظہر بنایا اور مولائے کائنات کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا. اب اللہ جو رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مظہر ذات پیغمبر ہے، اور اللہ کی جو قدرت ہے، اب قدرت کے دائرے میں معجزات بھی آتے ہیں، قدرت کے دائرے میں رزق بھی آتا ہے، قدرت کے دائرے میں غیظ و غضب بھی آتا ہے، قدرت کے دائرے میں عطا انعام بھی ہے، قدرت کے دائرے میں عذاب و عتاب بھی ہے. یہ ساری چیزیں قدرت کے دائرے میں آتی ہیں. اس قدرت کا مظہر مولائے کائنات ہیں. جی. اللہ ناصر و نصیر ہے، مدد کرنے والا ہے، مگر قانون یہ بنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ہے نا. اب اللہ نے مولائے کائنات کو اپنی قدرت کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے، نصرت کا وسیلہ بنایا ہے، اپنے اور بندوں کے بیچ میں مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے. اچھا یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تو نام نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں تو وسیلہ کہا گیا. اب یہ وسیلہ کون ہے؟ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، کہ علی آپ اللہ کی طرف وسیلہ ہے. اب مولائے کائنات، یہ بہت خاص بات ہے جو میں بہت جلدی عرض کر دینا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں مولا علی وسیلہ ہیں. اس وسیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اگر اللہ سے مدد مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، صحت مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، تو ہمیں ان کے وسیلے سے مدد مانگنا پڑے گی. اس لیے کہ وسیلۃ الی اللہ، اللہ کی طرف یہ وسیلہ ہے. تو اب ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ مدد مانگو ان کے ذریعے، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. مگر قانون یہ ہے کہ جس کو مدد مانگنے کا وسیلہ بنایا گیا ہے وہ بھی علی ہیں، وہ اللہ جن کے ذریعے مدد کرتا ہے وہ بھی علی ہیں. مولا علی دوہرا وسیلہ ہے.
اللہ نے قانون بنایا ہے کہ مدد مانگنے کا وسیلہ بھی علی ہیں، اور خود اللہ جس کی مدد کرتا ہے مولا علی کے ذریعے کرتا ہے۔ چنانچہ مولا علی کی حدیث موجود ہے کہ ہر نبی کی مدد میں نے مخفی طور کے اوپر کی، آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی ہے۔ اس میں تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ اللہ نے شب ہجرت ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، مدد اللہ نے کی، مگر وسیلہ کس کو بنایا؟ مولا علی کو بنایا۔ تو اب ہم جس کو وسیلہ بناتے ہیں وہ بھی علی ہے، اور اللہ جس کو مدد کرنے کا ذریعہ بناتا ہے وہ بھی علی ہیں۔ اس کا مطلب مولا علی دوہرا وسیلہ ہے۔ جی، ہم نے بھی وسیلہ بنایا ہے ان کو مدد مانگنے کے لیے، اور اللہ بھی ان کو وسیلہ بناتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ تو جب ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ مولا علی کے وسیلۃ الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، مگر جب اللہ ان کے وسیلے سے مدد کرتا ہے تو یہ مولا علی کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں بہت قابل غور بات ہے کہ الی اللہ بھی مولا علی ہیں اور من اللہ بھی مولا علی ہیں۔ وسیلۃ الی اللہ بھی مولا علی ہے، من اللہ بھی مولا علی ہے۔ جس کے ذریعے مدد مانگنا چاہیے وہ بھی مولا علی ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے وہ بھی مولا علی ہیں۔ ایک بات ہوئی۔ اب جب یہ طے ہے کہ یہ من اللہ بھی ہیں، الی اللہ بھی ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی یہ ذریعہ ہیں مدد مانگنے کا، اور اللہ نے بھی ان کو ذریعہ بنائے مدد کرنے کا، تو جب یہ وسیلہ دونوں کے لیے ہیں تو پھر ان میں صفتیں بھی دونوں کی ظاہر ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، ان میں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے۔ ان کے پاس آئینہ صفات معبود بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس پیکر بشر بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس جلوہ وحدت بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس پیکر بشری بھی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں صفتیں مولا علی میں موجود تھیں، اور دونوں کا آپ اظہار کرتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، جب در خیبر انگلیوں پر اٹھایا تو من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب ان کا خطبہ ممبر سے سنائی دیا، کوفے کے ممبر سے جب ان کا خطبہ سنائی دیا تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، لیکن جب معراج میں لہجہ سنائی دیا تو ان کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان یہ اللہ، دوہرا وسیلہ ہے یہ۔ واہ 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 واہ۔ اب چونکہ دوہرا وسیلہ ہے تو وہ جس نصیری کی بات آپ نے کی تو اس نے ان کے ایک پہلو کو دیکھا، یعنی ان میں جلوہ وحدت بھی ہے، تو اس نے جلوہ وحدت دیکھا تو وہ ان کو خدا مان بیٹھا، اور جس نے اس جلوہ وحدت کو ترک کر کے صرف بشری پیکر دیکھا وہ انہیں بشر کہنے لگا۔ یہ دونوں پیکر دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو مولا کائنات نے زندگی گزاری ہے اس میں دوہرے کام کیے ہیں۔ دو ذمہ داریاں تھیں، ایک ذمہ داری تھی کہ اللہ کو اللہ منوایا جائے، یہ بھی ذمہ مولا علی کا تھا۔ اللہ ہے، مولا علی نے یہ بھی سمجھایا ہے، بے شک، اور میں اللہ نہیں ہوں، مولا علی نے یہ بھی سمجھایا ہے۔ اسی لیے دونوں طرح کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر کریں گے تو یہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر ایک انسان کے زاویہ فکر کے حساب سے وہ کسی کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، اور انسان جتنا معیار اس کا بلند ہوتا ہے وہ عرفان کی ان منزلوں تک پہنچتا ہے۔ مولا کائنات کے لیے بھی ہے۔ اب وہ افراد جو ہمارے اوپر یہ الزام کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ہم لوگوں پر الزام ہوتا ہے کہ ہم جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہماری فضیلتوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ رسول اللہ سے، حضرت علی کا بڑھ جاتا ہے، تو ان کے لیے کیسے پیغام پہنچایا جائے گا؟ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو فضائل مولا کائنات کے بیان کیے جاتے ہیں یہ خود انہی افراد کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ صاحب ہم مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، تو اصل میں ہم مولا علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں، انہوں نے نبی کے فضائل کو اتنا گھٹا رکھا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مولا علی نبی سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی معرفت حاصل کی۔ بھئی اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے لیے ایک نظریہ بنایا کہ پیغمبر ہم جیسے، تو اب جب ان کے دماغ میں نبی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ پیغمبر ہم جیسے، تو اب جو مولا علی کے فضائل سامنے آتے ہیں تو وہ تو نبی کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں، تو مولا علی کے فضائل کو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دماغ میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں تو وہ نبی کم نظر آتے ہیں۔ تو اگر نبی کی فضیلت کسی مولا علی کے فضائل بیان کرنے سے گھٹتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے تو فضائل کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، وہ خود اپنی کتابوں کی تحقیق کریں اور پیغمبر اسلام کی معرفت میں اضافہ کریں۔
کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم سوال کو. جس طریقے سے ہر ایک شخص کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ مکتب فکر یہ تو کہتے ہیں کہ ولیوں کا ولی مولا علی، لیکن پھر اس کے بعد آخرت پہ جانے کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بات منسوب من اللہ کی بات آتی ہے، ایک معصوم ماننے کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں پر وہ ہو جاتے ہیں. کیسے بتایا جائے کہ ہم جو نظام الہی کے جو قائل ہیں اس میں مولائے کائنات کا جو ذریعہ ہے پہچاننے کا، عرفان کا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے معصوم امام کی شکل میں بھیجے گئے ہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھیں بہت اہم سوال ہے کہ بہت بڑا طبقہ مولا علی کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے، ان کو ولی بھی کہہ رہا ہے، ولیوں کا ولی کہہ رہا ہے، سردار اولیاء کہہ رہا ہے، لیکن جب نص کی بات آتی ہے یعنی منصوص من اللہ تو اس کا انکار کرتے ہیں. تو دیکھیے اس میں انہوں نے یا تو سسٹم کو، نظام الہی کو سمجھا نہیں ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھا نہیں ہے، اور یا سمجھنے کے بعد جان بوجھ کے ناسمجھ بنے بیٹھے ہیں. بھئی اگر ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا اقرار کر لیا، نبی کا اقرار کر لیا، اور اسلام کو قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کر دیا کہ اب ہماری خواہشیں ہمارے لیے رہبری نہیں کریں گی، قرآن کی آیتیں رہبری کریں گی. اب ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اور قرآن کی آیت کے لیے نبی کیا کہہ رہے ہیں. اس آیت کے لیے بھی ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آیت کے لیے ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، اس آیت کے لیے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کا کون مصداق ہے، یہ بھی ہم کو نبی سے پوچھنا ہوگا. جیسے قرآن میں عبادت کی آیتیں ہیں لیکن طریقے نبی بتا رہے ہیں، ویسے ہی قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور قرآن کی آیتوں کی تشریح ذات پیغمبر کرے گی. تو اب وہ لوگ جو مولائے کائنات کو سردار اولیاء مانتے ہیں لیکن منصوص من اللہ نہیں مانتے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ آخر جب مولا علی ولیوں کے ولی ہیں تو آپ نے یہ لفظ لیا کہاں سے؟ جی تو اگر آپ نے یہ لفظ ولی قرآن سے لیا ہے تو پھر قرآن میں اس پورے سلسلے کو آپ بیان کیجئے. جب آپ نے آیہ ولایت سے اس لفظ ولی کو لیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی ہوتا ہے. تو آپ نے پہچانا کہ وہ ولی جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے وہ کون ہے؟ وہ مولا علی ہیں. تو ذرا اس کے پیچھے سے چلیے، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ ایک شاخ کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کے گچھوں میں سے ایک توڑ لینا، باقی کو چھوڑ دینا. کیا کہنا، کیا کہنا. بھائی وہ پورا اگر گچھا نکالیں گے تو پورا سلسلہ مل جائے گا اور ثواب بھی ملے گا، اور انسان راہ حق کے اوپر سے راہ مستقیم کے اوپر بھی. جزاک اللہ. آقا وہ بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن میرا ایک آخری سوال یہ ہے، ایسی ذات کو جو عالم انسانیت کو منزل کمال تک پہنچانا چاہتا تھا، چاہے وہ کسی بھی علم کے ذریعے ہو، وہ حلم کے ذریعے ہو، وہ زہد کے ذریعے ہو، پھر ایسی ذات پر یہ قاتلانہ حملہ، پھر ان کو شہید کر دینا، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے چونکہ وقت بہت کم ہے، اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اللہ نے جو ایک انسانی زندگی گزارنے کا اور آخرت کو اپنے اچھا بنانے کا ایک نظام بنایا، اس کا ایک پیرالل نظام شیطان نے بنایا ہے. اب وقت نہیں ہے. انبیاء کرام کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر حکم الہی کے معاملے میں شیطان نے اپنا ایک حکم نافذ کیا. ہر اللہ کی عبادت کے مقابلے میں اس نے لوگوں کو ایک کسی اور نئی طرح کی عبادت کی طرف راغب کیا. اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ قانون الہی نافذ نہ ہونے پائے، نفاذ قانون الہی نہ ہونے پائے. چنانچہ وہ جس طرح سے اللہ نے اپنے نظام کے لیے، اپنے قانون کے لیے انبیاء منتخب کیے ہیں، ویسے ہی شیطان نے بھی اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور نظام الہی کو ختم کرنے کے لیے اپنے نمائندے بنائے. ماضی میں فرعون و شداد و نمرود یہ سب اسی کے نمائندے تھے. دور پیغمبر میں ابتدا میں ابو جہل و ابو لہب یہ سب شیطان کے نمائندے تھے. تو دو حکومتیں پیرالل چلتی ہیں اور چل رہی ہیں، ایک اللہ کی حکومت، ایک شیطان کی حکومت. نظام الہی کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے اپنے نمائندے بنائے ہیں کہ جو بھی نمائندگی کرے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ظلم و جور کیا جائے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے. چنانچہ سقیفہ میں نظام شیطانی کو سب سے زیادہ تقویت ملی، اور وہ سسٹم جو اللہ نے بنایا تھا اس سسٹم کے مقابلے میں سقیفہ ایک شیطانی سسٹم بن کے سامنے آیا. اب اس سسٹم کو
نظام الہی کو مٹانے کے لیے ضروری تھا کہ نظام الہی کی سب سے نمایاں شخصیت مولائے متقیان کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا یہ سقیفہ ہی میں مولا علی تو مولا علی خود امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے تو پڑھے لکھے غیر شیعہ افراد بھی اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ مولا حسین قتل کربلا میں ہوئے ہیں، لیکن ان کے قتل کی سازش سقیفہ میں منصوبہ بندی تیار ہوئی۔ سقیفہ میں ہو گئی۔ چنانچہ مولائے کائنات کے قتل کی سازش اور ان کو راستے سے ہٹانے کا پلان یہ سب سقیفہ ہی میں بنا ہے۔ اب اس کے لیے شیطانی نمائندے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے تھے، دھیمے دھیمے مولائے کائنات کی عداوت کو فروغ دے رہے تھے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مسلمان جن کے باپ دادا جنگوں میں پیغمبر اسلام سے لڑتے ہوئے مارے گئے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن میں سب کو مولا علی نے نہیں مارا تھا، جی، لیکن ایسے مسلمان جن کے باپ دادا مضبوط قسم کے تھے وہ مارے گئے تھے، ان کو مولا علی کا دشمن بنانے کے لیے مولا کائنات ہی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہارے باپ کو ہی مولا علی نے مارا تھا اور تمہارے باپ کو ہی مولا علی نے مارا تھا۔ اس طرح سے مولا علی کی عداوت کو فروغ دیا جا رہا تھا، قبیلے کے قبیلے مولا علی کے دشمن بنائے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک میں مولا علی کی عداوت کو انجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ جنگوں کے واقعات، جیسے ہم جنگوں کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ان میں ایک ولولہ پیدا ہو، اپنے مولا کی محبت پیدا ہو، ویسے ہی وہ افراد جو اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہوتے تھے ان کو وہ قصے سنائے جاتے تھے تاکہ مولا علی کی عداوت پیدا ہو۔ کو بڑھایا اور جائے۔ یہ سب کچھ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، یتیموں کے منہ میں نوالے رکھنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، انسانیت کا سب سے بڑا علمدار کیوں شہید کر دیا گیا؟ تو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ علی اس سورج کا نام ہے کہ جس سورج کے ہوتے ہوئے دنیائے ہدایت میں اندھیرا نہیں چھا سکتا تھا۔ تو دنیائے ہدایت میں اندھیرا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہدایت کے سب سے روشن آفتاب کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آقا، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ یقیناً آج عالمناک اور غمناک گھڑی میں، کیونکہ ہم تذکرے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کرے تھے، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور کیونکہ واقعی ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ یہ نورانی گفتگو یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ ہم ایک ایسی ذات کو جس کو ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اگر ہمیں واقعی میں ان کا سچا محب بننا ہے تو ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہوگا اور اسی پر بھی ہمیں چلنا ہوگا۔ آئیے ناظرین، ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔